العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب مدث العلی اپنے رسالے کرامات امام حسین میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا بے چین دلوں کے چین رحمت دارین تاجدار حرمین سرور کونین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعہ اور شب جمعہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پھر پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بیان شروع کرنے سے پہلے عرض کر دوں کہ وقت کی قلت کے مناسبت سے کچھ کرموں کا بیان مختصر ہو اور اس موضوع پر بیانات تو ہم چونکہ بچپن ہی سنتے آ رہے ہیں. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ تذکرہ حسین ایسا ہو جائے کہ چند عشق بھی بہ جائے, کیونکہ یاد حسین میں عشق بہانا کوئی معمولی بات نہیں. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین اس وقت بہت چھوٹے تھے, اپنی گود میں لے کر بیٹھے اور آنکھوں سے اشک رواں ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو رلایا؟ ارشاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ ابھی ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میرے اس نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کرے. میں حسین کو یاد کر کے رو رہا ہوں اور ارشاد فرمایا میرے پاس وہاں کی مٹی ملائی اور جب حسین شہید ہوں گے تو یہ مٹی خون ہو جائے گی. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس روز امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے کربلا میں, وہ مٹی میں نے سنبھال کر رکھی تھی, واقعی وہ خون ہو گئی تھی. تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, میں نے یہ حدیث سب سے پہلے اس لیے بیان کی چونکہ فی زمانہ مخلوق تعلیم کا دور دورہ ہے اور زیادہ پڑھے لکھے جاہل زیادہ گھومتے ہیں, ہر بات پر اعتراض کرنے والے زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ نہ کہتے جناب کو اپنے خدا سے رونا چاہیے کہ دیکھو یاد حسین میں رو رہے ہیں. تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یاد حسین میں رونا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام بھی حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں روئے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ 10 محرم الحرام کو یہ واقعہ کربلا یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئے. رات سوئے تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی, سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی. پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی, لباہ مبارکہ کو جوش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے. وہ بزرگ علیہ رحمت شاہ فرماتے ہیں کہ میں واقعہ کربلا سننے کے بعد
صرف اس وجہ سے رویا کہ اے کاش کہ میں اس سن 61 ہجری میں پیدا ہو گیا ہوتا اور امام علی مقام پر اپنی جان نشاور کر دی ہوتی، میں بعد میں کیوں پیدا ہوا؟ فرماتے ہیں یہ سوچتے سوچتے سویا تو میری قسمت ہماری لے کر جاگ اٹھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میرے شہزادے کی اس کربلا والی تکلیف کو یاد کر کر ایک آنسو بھی بہائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آئیے سنتے ہیں کہ اہل بیت عظام امام علی مقام، امام عرش مقام رضی اللہ عنہ کی محبت کی تعلیم ہمیں کب سے دی جا رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث مبارکہ کو میرے شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی نے کتاب العلمیہ میں تربیت اولاد میں نقل کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ فرمایا اللہ کے محبوب یعنی میری محبت سکھاؤ، پھر فرمایا قرآن پڑھنا سکھاؤ، اور پھر فرمایا اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ گویا بچے کو گھٹی میں پلانے کے لیے پہلے ہی سمجھایا جا رہا ہے کہ بچے کی جب تربیت کرو تو اسے اللہ کے محبوب کی محبت کے ساتھ ساتھ قرآن بھی سکھاؤ اور ساتھ ہی اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو آئیے محترم عیسائی بھائیوں، ہمیں تو حکم فرمایا جا رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ ذرا دیکھیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلاف کرام اہل بیت سے، خاص کر امام حسین رضی اللہ عنہ سے کیسی محبت کیا کرتے ہیں۔ چند واقعات انشاءاللہ گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک کندھوں پر ننھے شہزادے امام حسین رضی اللہ عنہ کو سوار فرما کر تشریف لے جا رہے تھے۔ سامنے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، سلام عرض کی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی سواری ہے۔ اللہ اکبر۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا نعم الراکب، اور سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ اس کی شان کے قصیدے میرے آقا فرما رہے ہیں کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ فاروق اعظم تو سرکار کی تعریف فرما رہے ہیں لیکن سرکار امام حسین کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ شہزادے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اپنی زندگی اور حصہ گزارا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمۃ الرحمن نے اس کو اپنی کتاب الصحابہ میں نقل کیا۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہزادہ حسین کو جو ننھے منھے تھے ان کی انگلیوں میں اپنی انگلی تھام کر انہیں اپنی انگلیاں پکڑا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے مبارک ننھے ننھے قدم پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک قدموں میں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے ننھے قدموں والے چڑھا چڑھا۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، قربان جائیے۔ شہزادہ حسین سرکار دو عالم علیہ السلام کے جسم اطہر پر چڑھنے لگے، یہاں تک کہ